الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود. وقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال تعالى أولئك هم الصادقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان بل قال إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، آج میں جن ہستیوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں ان ہستیوں کے ذکر سے ایمان کو قوت ملتی ہے، ایمان کو طاقت ملتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان پھلتا ہے، پھیلتا ہے، پھولتا ہے، اطاعت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، قربانی کے ولولے پیدا ہوتے ہیں ان کا ذکر کر کے. ان کے ذکر سے انسان میں ایمانی کیفیات بڑھتی ہیں. ان کے ذکر سے انسان جس جگہ کھڑا ہے اس سے آگے بڑھنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہے، دنیا کی بے ثباتی دل کے اندر آتی ہے. وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں جن کی برکت سے ہمیں ایمان ملا، جن کی قربانیوں کی برکت سے ہمیں قرآن ملا، جن کی قربانیوں کی برکت سے ہم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہنچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا کیا جوہر دکھاتی ہے ہمیں ان کی زندگی کو دیکھ کے پتہ لگا. ایمان اپنے صاحب ایمان کو کن کمالات تک پہنچاتا ہے ہمیں ان کی زندگی کو دیکھ کے پتہ لگا. آخرت کے لیے انسان کیا کچھ کر سکتا ہے ہمیں ان کی زندگیوں کو دیکھ کے پتہ لگا. جنت کا شوق کسے کہتے ہیں ہمیں ان کی زندگیوں کو دیکھ کے پتہ لگا. جہنم کا خوف کسے کہتے ہیں، اللہ رب العزت کا خوف انسان پر کتنا غالب آ سکتا ہے اور جہنم کا خوف کتنا غالب آ سکتا ہے. انسان دنیا کی بے ثباتی میں کیا کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ کتنی بڑی بڑی قربانیاں دے سکتا ہے. یہ سب سوالات ان کے بہترین جواب ہمیں تب ملتے ہیں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان والوں کی جتنی صفات، ایمان والوں کے جتنے فضائل، ایمان والوں کے آخرت میں جتنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے، اپنی عنایات کا ذکر فرمایا ہے، ان تمام صفات میں سب سے اولین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ہے. ایمان والوں کی جتنی صفات ذکر فرمائیں، ایمان والوں کی جتنے فضائل، آخرت میں اللہ کے جو اتنے انعامات ان پر ہوں گے ان کا ذکر فرمایا، وہ سب علماء اس میں بعد میں ہیں، امت کے فقہاء اس میں بعد میں آئیں گے، امت کے بڑے بڑے ائمہ
ان کا شمار اس میں بعد میں کیا جائے گا۔ سب سے اولین ایمان والے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ہیں کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ایمان والے صحابہ تھے، باقی سب بعد میں آئے ہیں، سارے ائمہ بعد میں آئے ہیں، سارے بڑے بڑے فقہا بعد میں آئے ہیں، بڑے بڑے علماء بعد میں آئے ہیں۔ سب سے اولین مخاطب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنی جگہ بھی یا ایھا الذین آمنو کہا، اگرچہ اس میں قیامت تک کے ایمان والے مخاطب ہیں، لیکن براہ راست خطاب وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو تھا کہ اس وقت یا ایھا الذین آمنو کے مخاطب وہی تھے۔ اگر وہ ایمان والے نہیں ہیں تو پھر امت میں کوئی ایمان والا نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک طبقہ العیاذ باللہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں بڑی بڑی غلیظ باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے جی کہ سارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعد میں مرتد ہو گئے تھے۔ اگر وہ ایمان والے نہیں ہیں پھر بعد میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے۔ اگر ابو بکر کو ایمان والا نہ مانا جائے، سیدنا عمر کو ایمان والا نہ مانا جائے، حضرت عثمان ایمان والے نہیں ہیں، سیدنا علی ایمان والے نہیں ہیں، تو پھر اور کون میں اور آپ ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ سب سے بڑے ایمان والے وہ ہیں، سب سے بڑے ایمان والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان پر ایمان لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاری کے جذبات دکھائے، جانثار سب کچھ کر کے دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جانیں لٹا کر دکھائیں۔ سب سے بڑے ایمان والے وہ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین۔ میرے بھائی اور دوستو، اس بات کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ ہم صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے تذکروں کو اپنی روزمرہ کی گفتگو کے اندر زندہ کریں۔ ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہم کا تعارف حاصل ہو، حضرت ابو بکر کون تھے ان کا تفصیلی تعارف ہمیں معلوم ہونا چاہیے، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی عبادہ، سیدنا سعید بن خالد، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، ہمیں ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے دوسرے بچوں، اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ان کا تذکرہ کریں اور ایمان ہمارا بڑھے، ایمان ہمارا پھلے پھولے۔ یہ بہت ہی پرفتن دور جا رہا ہے، یہ ایمان کو بچانے کی محنت کا دور جا رہا ہے، یعنی کہ ہمیں ایمان کو بچانے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ یہ ایسا پرفتن دور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں لوگوں کی جو جو نشانیاں بیان کی تھیں کہ لوگ جھوٹ کثرت سے بولیں گے، لوگوں کے اندر یہ صفات ہوں گی، تو وہ کافی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ آج کے بازار جھوٹ سے بڑے پڑے ہیں، آج کے لوگ جو ہے وعدہ خلافی میں بہت آگے جا چکے ہیں اور گالی گلوچ میں بہت آگے جا چکے ہیں۔ قیامت کی بہت سی نشانیاں جو صفات کے اعتبار سے، بندوں کی صفات کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، وہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایمان کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے، اور ایمان کو بچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے تذکرے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے تذکرے ہماری زبانوں پہ جاری ہوں، اس سے ہمارا ایمان مضبوط بھی ہوگا، اور اس طرح کے جو فتنے، جو منہ زور فتنے ہیں، اللہ ان سے ہم سب کو بچا کے رکھے گا، اور ہمیں اپنے اسلاف کا پتہ لگے گا، ہمارے اندر ایمانی جذبات پیدا ہوں گے، اور آخرت کی تیاری کا شوق پیدا ہوگا، دنیا کی بے ثباتی پیدا ہوگی۔ ہم اس سیلاب کے اندر بہتے نہیں چلے جائیں گے جس سیلاب کے اندر عام لوگ بہتے چلے جا رہے ہیں۔ فحاشی کا سیلاب ہے، عریانی کا سیلاب ہے، بے دینی کا سیلاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قوت عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں ایمانی طاقت عطا فرمائے گا۔ لہذا صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے مقام کو پہچاننا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے تذکروں کو عام کرنا، یہ ہماری دینی ضرورت ہے، ہماری ایمانی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچائیں، ان کے تذکروں کو پڑھیں، ان کے تذکروں کو سنیں، ان کے تذکروں کو عام کریں، اپنی زبانوں پہ ان کا نام لے لے کر ہم ان کے تذکرے کریں، تاکہ اللہ ہمارے ایمان کو جلا بخشے، ہمارے ایمان میں مضبوطی پیدا ہو۔
सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के तज़किरे करेंगे तो हमें इबादत का शौक़ पैदा होगा, तिलावत का शौक़ पैदा होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला गम अल्लाह ताला हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमाएंगे। ऐसी किताबों का मुताला करना चाहिए जिसमें सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के तज़किरे हैं। कितनी ऐसी किताबें हैं कि उनके मुताले से ईमान को जिला मिलती है, ईमान को ज़िंदगी नसीब होती है, ईमान को क़ुव्वत मिलती है। लिहाजा हम सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के जितने तज़किरे कर सकते हैं करें। हयातुस सहाबा एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है, 3 जिल्दों में है। मौलाना यूसुफ उद्दहानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, मौलाना यूसुफ कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। वो किताब वैसी किताब कभी नहीं लिखी गई। उस किताब को मुताले में लाएं, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की सिफ़ात को देखें। इंसान का ईमान आसमानों से बातें करता है जब सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन के हम तज़किरे पढ़ते हैं, उनकी कुर्बानियाँ हम पढ़ते हैं। वो बड़ी अज़ीमुश्शान हस्तियाँ थीं। वो लोग थे जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत के लिए अल्लाह पाक ने चुना था, जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिसारी के लिए अल्लाह पाक ने चुना था। अपने लाडले हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत के लिए, उन पर फिदा होने के लिए, उनके लिए कुर्बानियाँ देने के लिए और उनसे बराह रास्त तरबियत पाने के लिए अल्लाह ताला ने उन हस्तियों को चुना था, सहाबा रज़ी अल्लाह अजमाइन। और उन्होंने फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तन मन जान कुर्बान करके दिखाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत से वो ऐसे चमके कि उन जैसा ना पहली उम्मतों में कोई आया, ना उनसे बाद कोई वैसा पैदा हो सका। अल्लाह ने उनको ऐसा मकाम अता फरमाया, उनको अल्लाह ने ऐसा ईमान अता फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उनसे पूछा गया कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम हंसा भी करते थे? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, हाँ वो हंसते थे, दुनियावी उमूर में मशगूल होते थे। वलाकिन्नल ईमान फ़ी क़ुलूबिहिम आज़मु मिनल जिबाल, लेकिन ईमान उनके दिलों में पहाड़ों से भी बड़ा था, पहाड़ों से भी बड़ा ईमान था। वो ईमान ही था जिसने इतनी बड़ी कुर्बानियों में उनको अग्री किया। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही थी जिसकी बुनियाद पर वो कुछ करके दिखा गए कि कोई वैसा करके दिखा ही ना सका। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां की हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हरम के सहन में आकर एलाए कलिमतुल्लाह किया, बुलंद आवाज से अल्लाह ताला की दावत दी, कुरान पाक की आयात पढ़ी, अपने मोमिन होने का ऐलान किया, तो काफिर कैसे उन पे टूट पड़े थे, कैसे मार मार के सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को लहू लहान कर दिया था। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे अनवर पर काफिरों ने इतना मारा था कि अपने उस वक़्त सख्त चमड़े के जूते होते थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के प्यारे चेहरे पर वो मोटे मोटे चमड़े के वजनी जूते काफिरों ने मार मार के उनका चेहरा इतना सुझा दिया था कि उनकी गालें इतनी सूज गई थी कि उनका नाक मुबारक गालों के अंदर छुप गया था और बालों को ऐसे जोर से खींचा था कि जब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब हमारे अब्बू को घर में लाया गया, उनके सर को देखा गया तो बालों के गुच्छे हाथ में आ रहे थे। सर मार मार के ऐसा लहू लहान कर दिया था कि उनके बालों की जड़ें कमजोर पड़ गई थी। हजरत अबू बकर जैसे बहादुर शख्स पर बेहोशी तारी हो गई और जब उनको होश आया तो सबसे पहला नाम जो उनकी जबान से निकला वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? उनकी माँ ने कहा कुछ खा पी लो, कोई दूध गर्म करके कोई और चीज उनके सामने पेश की, कुछ खा पी लो, अपनी हालत देखो। उन्होंने कसम उठा ली कि जब तक मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखूंगा मुझ पे हराम है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा ना मैं पीऊंगा।
پھر جب رات کا اندھیرا ہوا ان کی ماں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رہا نہ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی زار و قطار آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے ان کو چوما اور ان پہ آپ کو اتنا رحم آیا کہ ظالموں نے مار مار کے میرے ابو بکر کا کیا حال کر دیا. بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کافر مار مار کے تھک جاتے تھے، لیکن وہ بندہ خدا اس میں ایمان ایسا بھرا ہوا تھا کہ جتنی زور سے کافر مارتے تھے اتنی زور سے وہ نعرہ توحید بلند کرتا تھا. احد 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 احد، معبود ایک ہے، معبود ایک ہے. اس کی زبان سے احد احد کے ترانے جاری ہوتے تھے. کبھی کون مار مار کے تھک جہا ہے، ایک تھک گیا دوسرے کی باری آ گئی، دوسرا مار مار کے تھک گیا تیسرے کی باری آ گئی، لیکن مار کھانے والا وہ ایمان کی ایسی لذتوں سے آشنا ہو چکا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسا مبتلا ہو چکا ہے، وہ اللہ کے رسول کا ایسا دیوانہ ہو چکا ہے کہ وہ جتنی زور سے مار پڑتی ہے اتنی زور سے وہ اپنے اللہ کا نام، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر توحید کی دعوت دے رہا ہے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کے بے ہوش کر دیا جاتا تھا. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تھا. سننا بہت آسان ہے، ماچس کی دیا سلائی اس کے مسالے سے میں اور آپ پکڑ نہیں سکتے. خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کی کمر میں کوئلوں کے گڑے پڑ گئے تھے. خون اور چربی سے ان کوئلوں کی آگ بجھتی تھی. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب سے فرمایا اپنی کمر دکھاؤ. انہوں نے جب کمر دیکھی تو فرمانے لگے ایسی کمر تو میں نے کبھی کسی کی دیکھی نہیں. اللہ کے راستے میں ایسا ستائے گئے لیکن راہ وفا سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، وہ اس پہ ثابت قدم رہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، یہ وہ خاتون ہیں جن کو اسلام میں پہلی شہادت کا شرف حاصل ہوا ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا. ان کو، ان کے بیٹے عمار کو، ان کے میاں یاسر کو دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے کافر. اور ایک دفعہ تو ابو جہل نے بدبختی کی انتہا کر دی. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شرمگاہ میں اس ملعون نے برچھی ماری. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دھوپ میں کھڑا کیا جا رہا ہوتا تھا، آپ جب ان کے قریب سے گزرتے تھے تو آپ ان کو جنت کی خوشخبری سناتے تھے. آپ ان سے جنت کی ان کو بشارت دیا کرتے تھے کہ صبراً آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، بے شک تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، بے شک تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. ایک صحابی ہیں حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کافر مار مار کے بدحواس کر دیتے تھے. اتنا مارتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ وہ حواس باختہ ہو جاتے تھے، مدہوشی ان پہ طاری ہو جاتی تھی. ایک دفعہ ان کو مار مار کے ان کا برا حال کر دیا. تپتی ریت پہ ان کو لٹایا ہوا ہے، ان کو ہوش نہیں ہے. ان کو اتنا مارا، ان کے سر پہ مارا، ان کے جسم پہ اتنا مارا کہ ان کے ہوش و حواس گم ہیں. پھر قریب سے ایک جانور گزرا، ایک کافر کہنے لگا العیاذ باللہ کہ یہ ہے تمہارا معبود. فوراً ان کو ہوش آیا کہ میرے اللہ کے بارے میں یہ کیا بات کر رہا. انہوں نے کہا میرا اور تیرا خدا وہ ہے، وہ اللہ ہے.
میرا بھی معبود اللہ ہے، تیرا بھی معبود اللہ ہے، تو نہیں مانتا تو تیری مرضی، لیکن معبود اللہ ہے۔ اتنی قربانیاں۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ، ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے خاندان والوں نے ان کے اسلام قبول کرنے کا جب ان کو پتہ لگا، ام شریک رضی اللہ عنہ کو ان کے خاندان والوں نے 3 دن تک دھوپ میں بھی کھڑا کیا اور 3 دن تک ان کو پانی نہیں پلایا، اور اس خوف سے کہ یہ مر نہ جائیں ان کو روٹی اور شہد جیسی گرم چیز کھلاتے تھے۔ ان کو پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ حواس باختہ ہو گئیں، اور 3 دن بعد ان سے انہوں نے پوچھا کہ کیا اب بھی تو اپنے دین پر قائم ہے؟ اب بھی تو اپنے دین پر قائم ہے؟ اب بھی تو اپنی توحید پر قائم ہے؟ ان کو تو ہوش نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ 3 دن کی پیاسی ہیں، سخت گرمی میں 3 دن کی پیاسی، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اشارہ کیا، اشارے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف ایک انگلی سے اشارہ کر کے کہا کیا ابھی بھی تو اس پہ قائم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں 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 ہاں، میں اسی دین پر قائم ہوں۔ صرف مردوں نہیں، عورتوں نے اتنی قربانیاں کی ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شہزادے تھے کہ اس زمانے میں 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے۔ 200 درہم آج کے حساب سے کچھ 60,000 روپے بنتے ہیں۔ 50-60 ہزار روپے کا سوٹ میرے یہاں میں سے کوئی پہنتا ہے؟ 50,000 روپے کا سوٹ 2-3 ہزار روپے تک ہم سوٹ پہنتے ہیں، 5-6 ہزار تک پہن لیں گے، 10 ہزار تک پہن لیں گے۔ 50-60 ہزار روپے کا سوٹ وہ شہزادہ پہنتا تھا، اور خوشبو ایسی لگاتے تھے کہ پورے مکہ میں ویسی خوشبو کسی کے پاس نہیں تھی۔ خوشبو لگا کے جب مکہ کی کسی گلی سے گزر جاتے تھے تو بعد میں گزرنے والوں کو پتہ لگ جاتا تھا کہ مصعب بن عمیر یہاں سے گزر کے گیا، ایسا شہزادہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو لباس سے بھی محروم کر دیے گئے، گھر میں باندھ لیا گیا ان کو، لیکن وہ کہاں باز آنے والے تھے؟ وہ حضور کے ہاتھ میں دیا ہوا اپنا ہاتھ کب پیچھے کرنے والے تھے؟ ان کو جب گھر سے نکال دیا گیا تو ان کے لباس سے بھی ان کو محروم کر دیا گیا، اور جاتے ہوئے ایک پرانا کمبل، ان کی ماں کو ترس آیا، ایک پرانا کمبل مصعب بن عمیر کو دے دیا۔ اب مصعب بن عمیر اس پرانے کمبل کو اپنے بدن پہ لپیٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ ایک دفعہ آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام پاس بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے مصعب بن عمیر گزرے۔ اب مصعب بن عمیر سامنے سے گزرے، ایک پرانا کمبل انہوں نے بدن پہ لپیٹا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ حالت دیکھ کر اتنا رحم آیا کہ آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آپ کو ان کی پہلے والی شہزادگی والی زندگی یاد آ گئی، اور اس وقت ان کی وفاؤں میں اس چوٹی پر ان کو دیکھ کر کہ انہوں نے سب کچھ میرے لیے قربان کر دیا، اللہ کے لیے قربان کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قربانیوں کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان احد میں شہید ہوئے تو جب ان کو دفنانے کا وقت آیا تو ایک چادر تھی جو مصعب بن عمیر کے قد سے چھوٹی تھی، 200 درہم کا جوڑا پہننے والا وہ کتنا کامیاب ہوا، راہ وفا میں وہ کتنا پہلے نمبر پہ آیا کہ موت کے بعد بھی پورا کفن نصیب نہیں ہو رہا کہ جس سے ان کا پورا جسم ڈھانپ دیا جائے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सर की तरफ चादर कर दो और इनके पाँव की तरफ घास वगैरह डाल के इनके पाँव को छुपा दो। यूं इस शहजादे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के साथ वफा करने के नतीजे में यूं उनको यूं दफन कर दिया गया। इतनी बड़ी कुर्बानियां। सहाबा रजी अल्लाह ताला अजमाइन के पास आमतौर पे एक कपड़ा होता था। एक सहाबी आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, एक कपड़े में नमाज हो जाती है? एक कपड़े में नमाज हो जाती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आवा लिकुल्लिकुम सौबान, क्या तुम में हर एक के पास दो कपड़े हैं? क्या मतलब? यानी कि तुम में से अक्सरों के पास तो एक एक ही कपड़ा है, एक ही चादर है जिससे तुम अपने जिस्म को ढांपते हो। जब सबकी हो जाती है तो तुम्हारी भी हो जाती है। एक कपड़ा होता था, एक चादर, और उस चादर को वो यूं अपनी गर्दन पे जो है वो बांध लेते थे कि वही चादर कुर्ते का काम देती थी, वही चादर तहबंद का काम देती थी। मुहाजिरीन जो हिजरत करके मक्का से मदीना मुनव्वरा में गए, वो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठते थे या तालीम व ताल्लुम के सिलसिले में सीखने सिखाने के लिए आपस में बैठते थे, तो यूं जुड़ जुड़ के एक दूसरे की आड़ में बैठते थे कि उनका जिस्म दूसरों से छुपा रहे, कि उनके पास इतना मुख्तसर लिबास होता था कि उनका जिस्म नहीं छुपता था उससे। एक दफा साद बिन अबी उबादा, ये अंसारी सहाबी बीमार हो गए। इनकी अयादत के लिए मुहाजिरीन सहाबा जो हिजरत करके मक्का से मदीना आए हुए थे, इनकी अयादत के लिए गए। अल्लाह अकबर। अब ये रास्ते में चलते हुए जा रहे हैं, ये इतने अजीमुशान लोग हैं कि इनके कदमों को लगने वाली मट्टी पर जन्नत की मट्टी रश करती है। ये अल्लाह के बरगुज़ीदा लोग हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंजूरे नजर लोग हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफाओं में सबसे आगे खड़े हुए हैं। ये इतने अजीमुशान लोग हैं, लेकिन उनके कपड़े पूरे नहीं हैं, उनके पास जूते नहीं हैं, उनके सर किसी टोपी के साथ ढपे हुए नहीं हैं, इमामे नहीं है उनके पास, पूरा उनके पास लिबास नहीं है, लेकिन अपने भाई की इयादत के लिए जा रहे हैं। साद बिन अबी उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु, आप जरा तसव्वुर तो करें कि जब वो उनकी इयादत के लिए जा रहे थे, नंगे पांव, नंगे सर, एक एक चादर जिस्म पे लपेटी हुई है, वो भी पूरी तरह से जिस्म को नहीं छुपा रही, तो काफिर लोग आवाजें कसते हैं कि तुमने इसलिए मक्का छोड़ा, तुम इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा कि ढंग के लिबास से भी महरूम कर दिए जाओ। जूते तुम्हारे पास नहीं है, सर ढांपने को तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पूरा जिस्म ढांपने को तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, इसलिए तुमने कलमा पढ़ा था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अल्लाह ताला की वहदानियत यूं उनके रगो पे में रच बस गई थी कि उनको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आते थे, बाकी उनको कुछ नजर नहीं आता था। राजी करना है तो अल्लाह अल्लाह के रसूल को, इताअत करनी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सारी दुनिया भाड़ में जाए, सारे रिश्ते भाड़ में जाएं। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए हैं, उनकी मां ने कहा कि अमर, मेरे ऊपर खाना पीना हराम है, मैं मर जाऊंगी जब तक तू ईमान से पीछे ना हटे। भूख हड़ताल कर ली, कुछ नहीं खाना पीना। यहां भूख हड़ताल तो होती है 6 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए लोग भूख हड़ताल करते हैं। उन्हें उनकी मां ने ऐसी भूख हड़ताल की कि मैं मर जाऊंगी, अपने मुंह में कुछ खाने पीने को कुछ नहीं रखूंगी, तू ईमान से वापस आ जा, तू अपने आबा अजदाद के दीन में आ जा। लेकिन उन्होंने तो ईमान की बशाशत को महसूस कर लिया था।
انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حقیقت کو پا لیا تھا. اللہ تعالیٰ کی محبت نے ان کے وجود کو منور کر دیا تھا. وہ کہاں پیچھے ہٹنے والے تھے؟ 3 دن ان کی ماں نے فاقہ کیا. 3 دن کے بعد ان کی ماں بے ہوش ہو گئی. تو یہ گئے اپنی ماں کے پاس، جا کے کہنے لگی ماں میں نے جو ایمان قبول کیا ہے میں اس ایمان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اگر تجھے اللہ ہزاروں جانیں دے دے اور وہ ہزاروں جانیں تو بھوک ہڑتال کے اندر اپنی ختم کر دے اور مجھ سے تیرا یہ مطالبہ ہو کہ تو ایمان سے پیچھے ہٹ جا، میں حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. ان کی اس استقامت کو دیکھ کر وہ ماں بھی اپنے بھوک ہڑتال سے باز آ گئی. ایسے جذبے تھے بھائیوں. تو ضرورت اس بات کی ہے صحابہ کے تذکرے کریں. یہ پرفتن دور ہے. جتنا ہو سکا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہم ان کا تذکرہ کریں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں تاکہ ہمارا ایمان بھی محفوظ ہو، ہم میں بھی آخرت میں کچھ آگے بڑھنے کا آخرت میں جذبہ بنے، ہم اپنے بچوں کو بھی کچھ سکھا سکیں. تو لہٰذا ہم سب ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان کے تذکرے کریں. باتیں تو ہم نے کرنی ہوتی ہیں، تو ان کے تذکروں سے ہم اپنی باتوں کو منور کریں، اپنے نامہ اعمال کو جاندار بنائیں، وزنی بنائیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے تذکروں سے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان پاک ہستیوں کا نقش قدم اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا